السلام علیکم دوستو، السلام علیکم۔ لیٹ نائٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور تازہ ترین کچھ خبریں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کبھی پہلے خبر آئی تھی عصر کے وقت کہ جناب تحریک لبیک والوں کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور ابھی جناب آ رہی ہیں کہ جناب کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں اور نور القادری صاحب پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، مجھے اس بات کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، یقین کرو دکھ بھی ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ اب یہ ان سے مذاکرات کیسے کر رہے ہیں تحریک لبیک والوں سے۔ ان کا تو اب نام لینا بھی غیر قانونی ہے۔ تحریک لبیک TLP نام لینا بھی غیر قانونی ہے ان کے بقول شیخ رشید کے۔ اس لیے انہوں نے ٹی وی پہ پابندی لگائی کہ کوئی بندہ اس کا نام نہیں لے گا، ذکر نہیں کرے گا، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ پہلے اس کو کالعدم قرار دیا، پابندی لگائی، پھر اس کو گولیوں سے بھون ڈالا، اور اب مذاکرات کر رہے ہیں۔ اوے یار، اتنے پاگل خالی الدماغ حکومت یہ ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گی۔ یہ حکومت آپ سمجھیں کہ یہ بالکل عقل سے پیدل ہیں سارے۔ بھئی جب تم نے یہ مذاکرات پہلے کرنے تھے اور بعد میں کام کرنے تھے، گولیاں چلانی تھیں یا گرفتاریاں کرنی تھیں، انہوں نے سارا کام ہی الٹ کیا ہے۔ پہلے علامہ رضوی صاحب کی گرفتاری ڈال دی جس سے اشتعال پیدا ہوا، پھر جناب انہوں نے دھرنے دیے، توڑ پھوڑ، یہ وہ سارا کچھ ہوا۔ دونوں طرف سے ویڈیو جو منظر عام پہ آ رہی ہیں اس حساب سے دونوں طرف سے کیا حکومت نے غنڈہ گردی کی ہے، تو انہوں نے جواب تو کہیں دینا ہوتا ہے نا، جواب تو دینا ہوتا ہے۔ آنسو گیس پھینکے ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 86 سے زیادہ آدمی جو ہے، وہ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ 86 سے زیادہ لوگ جو ہے تحریک لبیک کے شہید ہو چکے ہیں، یہ اطلاع آئی ہے۔ اور حکومت کے تو آپ نے موقف سن لیا ہے کہ وہاں عمران خان نے خود ہی کہا ہے کہ جی 800 بندے جو ہے وہ زخمی ہیں اور 4 بندے ان کے شہید ہوئے ہیں، یہ عمران خان نے کہا ہے۔ پاگلوں کا سردار ہے سر عمران خان، پاگلوں کا سردار ہے۔ اب کس منہ سے، کس قانون کے ذریعے، ذرا یہ پوچھ لیں، میں بھی قانون دان ہوں، وکیل ہوں، اب یہ کس قانون کے ذریعے ایک کالعدم تنظیم جس کے اوپر بین لگ چکے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ معاہدہ کریں گے، اور وہ تحریری ہوگا، اور یہ تیسرا معاہدہ ہوگا، اور یہ لکھیں گے۔ پہلے تو وہ کالعدم نہیں تھی نا، اب تو کالعدم ہے۔ اور یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہ کالعدم ہے اور اس کے MP کراچی میں اسمبلی میں بیٹھے ہیں تحریک لبیک کے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، باہر کسی ملک میں یہ قانون کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، قانون کے مطابق یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ کو مزید تازہ ترین خبر یہ دیں کہ ابھی جو مرکزی دھرنا ہے، مرکزی دھرنا، وہاں سے اعلان ہوا ہے کہ جناب پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی دھرنا ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ وقار الحسن صاحب نے کہا ہے، جو اس وقت قائم مقام امیر بنے ہوئے ہیں نا، وہ انہوں نے کہا جی جتنے بھی دھرنے لاہور میں یا پنڈی میں شیخ رشید کے گھر کے سامنے یا کہیں بھی اور ہو رہے ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ، ساہیوال میں، دیپال پور میں، سارے اٹک میں، جہلم میں، وہ دھرنے جی ختم کر دیے جائیں۔ یہ ابھی اعلان ہوا ہے، اور سارے لوگ اس مرکزی دھرنے میں آ جائیں، اور مرکزی دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک سعد رضوی صاحب اس دھرنے میں آ کے اس کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ویڈیو والا دھرنا ختم کرنے پہ ہم نہیں دھرنا ختم کریں گے، کوئی جیل سے خط آ گیا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، کوئی جیل سے وفد آ گیا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے، ہم دھرنا تب ختم کریں گے جب اس دھرنے کے اندر آ کے
حافظ سعد رضوی اعلان کریں کہ بھئی دھرنا ختم کر دو، ہم کوئی اس کی ویڈیو نہیں مانیں گے، اور اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 5 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے ہیں دوپہر کو، 5 گھنٹے کے، اور حکومت پرسوں کی ویڈیو وہ خط چلا رہی ہے کہ جناب خط میں وہ رضوی صاحب نے کہا ہے کہ دھرنے فوراً ختم کر دو۔ جھوٹ 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 بالکل۔ اب 5 گھنٹے کا جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے۔ اب اس وقت مذاکرات جاری ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، جو بہت ہی قابل نفرت ہیں تحریک لبیک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے سب سے جو پرسونا نان گریٹا قابل نفرت بندہ ہے نا، وہ اس وقت شیخ رشید صاحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ادھر جیل میں کہ آپ ویڈیو بیان جاری کریں، اور ابھی جیل میں ہی رہیں۔ اس نے کہا جی کہ میں ویڈیو بیان نہیں جاری کرتا، پہلے بھی اس نے کہا تھا۔ تو اور ابو الخیر اور بھی علماء کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، جو سنی علماء ہیں، اور سارے لوگ جیل میں جا رہے ہیں اور ان سے بار بار مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ یہ دھرنا ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تازہ ترین جو چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی، ایک تو یہ حکومت خود غیر قانونی حرکت کر رہی ہے، پابندی لگا کے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ اب معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈرامے دیکھیں کبھی آپ نے قانون میں؟ ایک کالعدم تنظیم جس کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے، جس کا ٹی وی نام نہیں لے سکتا، اس کے ساتھ اب باقاعدہ ریٹن معاہدہ ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کا، فراڈیے کا۔ اور اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کبھی ان کو نہیں ملا۔ ان کے جناب وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے، وقار الحسن نے کہا ہے کہ اس کے معاہدوں کے اوپر دستخط ہیں اس کے، شیخ رشید کے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی نون لیگ کے پاس مذہبی جماعتیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ہے، تو تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی مذہبی جماعت ہونی چاہیے۔ تو صافی نے کہا جی کون سی؟ یہ پرانا انٹرویو ہے۔ تو کہتے ہیں جی میری خواہش ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تعاون کرے اور مل کے الیکشن لڑے اور ہم سارا کچھ کریں۔ یہ اس حد تک یہ کرتے رہے۔ یہ مسئلہ ہی سیاسی ہے، قسم خدا کی سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ انہوں نے ڈسکا میں، کراچی میں اور الیکشن میں تعاون نہیں کیا، اپنی سیٹوں پہ کھڑے رہے ان کے سارے بندے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے پھر جو ہی وہ ڈسکا میں یہ الیکشن ہارے ہیں، دوسرے دن انہوں نے آ کے تو یہ جناب سعد رضوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب گرفتاری کی ہے تو یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے۔ پہلے پابندی لگائی، پھر گولیوں سے چھلنی کیا، 86 بندوں کو زخمی کیا، شہید کیا، ہزاروں بندوں کو زخمی کیا، اور اب ان سے تحریری مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بتائیں اب اس حکومت کو ہم کیا کہیں، کیا کہیں حکومت کو؟ بہرحال یہ آپ کو ہم نے تازہ ترین چیزیں بتا دی ہیں، باقی افواہیں ہیں، باقی ساری افواہیں ہیں۔ مرکزی دھرنے سے یہ اعلان ہوا ہے کہ پنڈی والا دھرنا بھی ختم کر دو، لال حویلی والا، اور باقی دھرنے بھی ختم کر دو، اور سارے ادھر لاہور میں پہنچے، مرکزی دھرنے میں پہنچے لاہور میں۔ ویسے تو کل 20 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے یہ اسٹریٹجی بھی ہو کہ یہاں سے مرکزی دھرنے سا کو پورے کرینوں سمیت لے کے تو نکلا جائے اور سیدھے اسلام آباد پہنچا جائے۔ اس لیے انہوں نے اپیل کی ہے کہ سب بندے کہیں نہ جائیں، وقفے میں بھی کہیں نہ جائیں، ادھر ہی رہیں، اور وہ ادھر پہنچے۔ حالات فی الحال خراب ہیں، آگے دیکھیں مذاکرات میں کیا چیز کامیاب ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، یا سعد رضوی کو وہ رہا کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا ہوتے ہیں، یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ سعد رضوی کے اوپر FIR آ چکی ہے، اس کی اگر رہائی ہوگی تو وہ ضمانت کے ذریعے ہو سکتی ہے، ورنہ وہ نہیں ہو سکتی، یہ قانون ہے۔ تو اب یہ ساری حکومت غیر قانونی کام کرتی ہے۔ عمران خان کی جو تقریر ہے وہ ساری کی ساری بیکار ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، جسٹس پارٹی بھی مسترد کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں۔ تو تھینک یو دوستو، آپ قانونی ٹی وی کے ساتھ رابطے میں رہیں،
قانونی ٹی وی آپ کو تازہ ترین خبریں بتا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بالکل تازہ ترین خبر بتائی ہے جو دھرنے میں اناؤنس ہوا ہے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا، اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر سچی خبر قانونی ٹی وی سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔